آپ اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتے؟ سر الحمدللہ کرتا تھا، کیوں نہیں کرتا تھا، اب ان کو لالچ پڑ گیا. سالی میری نے آ کے میرے سر میں جوتیاں ماری. آپ کے سر میں جوتے مارے؟ میرے سر میں جوتی ماری. انہوں نے مجھے ₹1,00,000 کی ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ مجھے ₹1,00,000 کہیں سے لا کے دو. تو اس کو بھی پتا تھا اس کے پاس نہ ہونے ہیں نہ ہیں. کہاں پہ رہ رہے ہو؟ ابھی میں سڑکوں پہ رہ رہا ہوں سر. میں کہاں پہ سوتے ہو؟ بھی رہ رہا ہوں سر. میں اور کدھر جانا ہے؟ جب بیوی بچے آتے تو ذہن یہی ہوتا تھا ان کے پاس جاؤں. پیسوں کی لالچ میں 45 سالہ بندہ ہے جس کے ساتھ شادی کی ہے جی، نکاح کر دیا ہے. 10 گوائیاں مجھے ان کے علاقے میں سے ملی ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیصل خان سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ ٹی وی. میرے ساتھ علی رضا موجود ہیں. علی رضا کی بیوی ان سے بے وفائی کر گئی. ان کے 3 بچے ہیں لیکن پھر بھی اس کو پیار نہیں ملا. اس کو کہیں سے پیسہ نظر آ رہا تھا. اس نے نکاح پہ نکاح کر لیا اور ان کو چھوڑ کر چلی گئی اور بچے بھی ساتھ لے گئی. وہ کون ہے اور کیوں اس نے اس طرح کیا، انہی سے ہی جانتے ہیں. علی رضا مجھے بتائیے گا، شادی کب ہوئی تھی؟ سر میری 2014 میں شادی ہوئی تھی. بچے کتنے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. بچے بھی ہو گئے، پیار بھی تھا، آپ محنت مزدوری بھی کرتے تھے، پھر وہ کیوں چھوڑ کر گئی آپ کو؟ سر میں ادھر رہتا تھا کرائے پہ. اس پہلے میں اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا اسے. اس نے میرے گھر والوں کو غلط ملت کہہ دیا کہ آپ کام پہ جاتے ہو، یہ میرے سے ظلم کرتے ہیں، یہ ہے وہ. میں نے ان میں نہیں رہنا، مجھے لیدہ لے کے دو گھر. میں نے اس کی بات کو فالو کیا. میں نے اس کو گھر لیدہ لے دیا کرائے پہ. میں کام پہ جاتا تھا صحیح ٹھیک ٹھاک. میں کام کیا کرتے ہیں آپ؟ سر میں رکشہ چلاتا ہوں اور اپنا مزدوری کرتا ہوں. گھر سے میں اپنا گھر چھوڑ کے اسے کرائے پہ بھی لے کے دیا. یہ وہاں پہ بھی نہیں رہی. وہاں پہ بھی اس نے اپنے گھر والوں کو بلا لینا. کبھی مجھے کہتی یہ لے آؤ ان کے لیے، کبھی وہ لے آؤ. میں وہ حق میرا، میں جو سارا کچھ کیا. پھر بھی وہ اس نے میرے ساتھ غلط ہی کیا. اس نے مجھے کہا یہاں کرایہ بہت ہے، کبھی بل بہت آتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. تو میں نے کہا چلو آپ کیا کہتے ہو. اس نے کہا میری والدہ کے گھر کے پاس ایک گھر خالی ہے، وہاں پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ کرایہ سستا مناسب ہے، وہاں پہ رہیں گے، ہمارا بھی کچھ نہ کچھ بن جائے گا. میں نے کہا اس کی بات میں نے سمجھ میں کہ بیوی ہے میری، بچے ہو گئے. میں اس نظریے سے اپنا دل مائنڈ صاف کر کے میں اس کے ساتھ چل پڑا. وہاں پہ سامان بھی سارا لے گیا. میں آگے جب سامان لے کے گیا ہوں تو انہوں نے آگے میرے سے 1 ماہ یا 1.5 ماہ انہوں نے میرے ساتھ رویہ صحیح رکھا. اس کے بعد ان کا رویہ ساروں کا میرے ساتھ خراب ہو گیا. یہ میرے ساتھ بہت ظلم کرنے لگے. سالہ میرے گل پڑ گیا، میری شرٹ پھاڑ دی انہوں نے، بدتمیزی کی انہوں نے، پولیس بلا کے کافی ظلم میرے ساتھ کیا. پورے علاقے نے دیکھا مجھے. میں وہاں سے چپ کر کے آ گیا ہوں. تو پھر بھی میری حمایت میں میری وائف نہیں کھڑی. انہوں نے پولیس بلا کے ڈولفن آئی ہے، انہوں نے نا ڈولفن والوں نے میری حمایت کی. بلوائی بھی انہوں نے تھی. ان حمایت میری وہ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی یہ ساس صحیح نہیں ہے، یہ غلط عورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں آپ کی بیوی کے تعلقات کہیں اور تھے، کہیں اور چل رہے تھے چکر، تو اس لیے اس نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی؟ جی سر یہی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. صرف انہوں نے مجھے ₹1,00,000 کی ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ مجھے ₹1,00,000 کہیں سے لا کے دو. تو اس کو بھی پتا تھا اس کے پاس نہ ہونے ہیں نہ ہیں. میں مزدوری کرتا ہوں. ڈیمانڈ کیوں کر رہے تھے؟ کیا کرنے تھے ₹1,00,000؟ سر انہوں نے پتہ نہیں کیا کرنے تھے. بس ان کی بیٹی کی آخری سالی تھی میری، وہ جس کی شادی کرنی تھی. ان کو اس چیز کی ضرورت تھی. واللہ علم، اللہ کی اللہ جانتا ہے. اب یہ جو میرے مائنڈ میں نا ایسی بات نہیں آئی تھی کہ یہ کہیں اور قدم اٹھائے گی. یہ پیسوں کی لالچ میں اس نے مجھے کافی زیادہ نا برا بھلا بھی ان کے بیچ میں سالے نے مجھے کہا. وائف ساس میری نے مجھے برا بھلا کہا کہ وائف کو نا انہوں نے وہ کہتے ہیں اس کو ورگلا دیا. انہوں نے اس کو ورگلایا میرے خلاف. اس کو کافی زیادہ نا حد تک اس کو میرے خلاف کر دیا. آپ اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتے تھے؟ سر الحمدللہ کرتا تھا، کیوں نہیں کرتا تھا. اب ان کو لالچ پڑ گیا پیسوں کی. اس کی والدہ نے مجھے خود کہا تھا کہ آپ پیسے کہیں سے لاؤ، آپ اگر ادھر نہیں آؤ گے آپ مجھے پیسے بھیجتے رہا کرو، میری بیٹی کو پیسے بھیجتے رہا کرو. میں سوچتا تھا کہ یہ باتیں میرے ساتھ کیوں کرتے ہیں. میں وائف ہے، مجھے بھی فکر ہے، یہ نہیں کہ میں فکر نہیں ہے، مجھے الحمدللہ فکر ہے. ان کو نہیں ہے تھی. میں خود کال کرتا تھا، یہ میری بات کال اٹینڈ نہیں کرتے تھے. میں فون کر کر کے تھک جاتا تھا. پھر میں، آپ کو پتہ ہے زندگی انسان کی کس طرح کی ہے، ہر طرح کا میں نے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ذرا میرے ساتھ نہیں تعاون کیا، بالکل نہیں کیا. انہوں نے بدتمیزی کر کے مجھے وہاں سے نکال دیا. صرف ان کا یہی رویہ ہے. سالی میری نے آ کے میرے سر میں جوتیاں ماری. اچھا، آپ کے سر میں جوتے مارے؟ میرے سر میں جوتی ماری، اوپر سے گندی گندی گالیاں دی. سالیوں نے؟ سالی میری نے، بابے بلو سائیں کی بیوی نے، جس نے بہت بدتمیزی، اسی نے شادی کروائی تھی، وہی چھوڑ کے گئی تھی. شادی پسند کی ہوئی تھی؟ نہیں، میرے پسند کی نہیں تھی. انہوں نے علم کے ذریعے مجھے قابو میں کیا تھا. ان کا کالا علم بہت زیادہ چلتا ہے. ان کا ڈیرا وہاں پہ دربار بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے.
یہ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں یہ اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں. یہ منشیات بیچتا ہے بابا بلو سائیں, وہاں پہ دربار بنایا ہوا ہے اس نے بیریا ٹون کے پاس, اور اس کا زیادہ یہی جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ ہے اس بندے کا, بلو سائیں کا. اور اس کی بیگم کے وہاں پہ ہر بندے کے ساتھ ریلیشن ہے اس کی, ہر طرح کی ناجائز ہی ہیں, جائز نہیں ہے. تو اب وائف نے میری نے اتنا بڑا موبائل رکھا ہوا کہ وہ میرے پاس بھی نہیں ہے. یہ میرا سادہ موبائل ہے, کبھی LCD آ جاتی کبھی چلی جاتی ہے. میں مزدوری کرنے والا بندہ ہوں, میں بھی ہر چیز کو سمجھتا ہوں. بس یہ کیا ہے کہ پیسوں کی لالچ میں انہوں نے سارا کچھ کر لیا. بہرحال جو کچھ بھی ہے مجھے ان چیزوں سے یہ ہے کہ میرے بچے مجھے نہ ملنے دے رہے ہیں, مجھے اپنے بچوں کی ضرورت ہے, ان کی زندگی نہ بچے بھی وہ لے گی, بچے بھی وہ لے گی. بچوں کی عمریں کیا ہیں؟ 7 سال کی بڑی بیٹی ہے ابیہا, مناہل میری 5 سال کی ہے, عبداللہ میرا 3 سال کا ہے. پڑھتے ہیں؟ پتہ نہیں ہے, ادھر میں ادھر پڑھتے تھے ادھر میرے پاس, ادھر پتہ نہیں اب کیا مسئلہ ہے. میرے ساتھ اوپر سے سالے نے بدتمیزی کر کے دھمکیاں بھی دی کہ آپ اسے طلاق دو, میں طلاق دلوا کے ہی رہوں گا. سالے میرے کے بقول ہیں. بچے یاد آتے ہیں؟ بڑے یاد آتے ہیں سر, میرے سے نہیں رہا جاتا بہت. اللہ کو پتہ اس چیز کا, کون اپنی بیوی بچے چھوڑتا ہے. پھر بھی اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ میں پھر بھی برداشت کر کے لگا پھر رہا ہوں اللہ کے اوپر ڈوری پھینکے. تو میرا یہی اللہ. ابھی آپ کہاں پہ رہ رہے ہو؟ ابھی میں سڑکوں پہ رہ رہا ہوں سر. میں سڑکوں پہ سوتے ہو؟ سڑکوں پہ رہ رہا ہوں سر. میں اور کدھر جانا ہے. جب بیوی بچے آتے تو ذہن یہی ہوتا تھا ان کے پاس جاؤں, ان کو کچھ نہ کچھ دوں, ان کو کچھ نہ کچھ ضرورت ہوئے گی چیز کی, ان کو مجھے پہنچا دوں. میں نے ہر طرح کے ان کو فون کیا, میرے ساتھ انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا, کوئی دکھ سکھ نہیں, انہوں نے کبھی شیئر نہیں کی میرے ساتھ بات کہ آپ کون سی حالت میں ہو, آپ کون سی پریشانی میں ہو, آپ کو کوئی مسئلہ کیوں نہیں آ رہے ہو. بیوی کا فرض بنتا ہے کہ اپنے وائف سے پوچھے, میاں سے پوچھے کہ کدھر رہ گئے ہو, آئے نہیں ہو. میں کہہ رہا ہوں میری فون نہیں اٹھا رہی. اتنے فون کیے ہیں میں آپ کو سر بتا نہیں سکتا. ابھی آپ کی بیوی کہاں پہ رہ رہی ہے؟ ابھی سر وہ درویش کوٹ میں رہ رہی ہے, اپنے محبوب کے پاس. اپنے محبوب کے پاس ہی رہ رہی ہے, اپنی ماں کے پاس. وہ مجھے ساس میری مجھے کہتی ہے آپ میرے گھر جوائی گھر رہو. میں کہ میں جوائی گھر نہیں رہنا, میں کیوں رہوں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں اپنا کما کے ان کو کھلا لوں گا. اور آپ یہ الٹی ملٹی باتیں اس کو سکھانا بند کر دو. آپ میرے گھر کو مسئلہ بنا رہی ہو, میرا گھر اجڑ گیا, ابھی بھی آپ کو چین نہیں آ رہا, اوپر سے الٹیاں مجھے دھمکیاں دے رہے ہو. مجھے ان سے جان کا اپنا خطرہ ہے. اور میرے امی ابو اتنے اداس ہیں نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ بار بار بیوی یاد آتی ہے؟ آتی ہے سر, بچے بھی آتے ہیں. کوئی ایسی بات بیوی کی جو آپ کو بہت اچھی لگتی تھی؟ اچھی سر, بس اس کو یہی کہتا تھا کہ اگر آپ کو کوئی دکھ تکلیف ہو آپ میرے سے شیئر کرو, میں آپ کو میاں ہوں. اگر آپ میرے سے شیئر نہیں کرو گی کس کے ساتھ کرو گی. تو وہ چیز اس میں. بیوی کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی؟ جی سر, وہ پہلے میرڈ تھی, میں ان میرڈ تھا. وہ ایک بچے کی ماں تھی. میں نے پھر بھی اس کو آمین اپنایا, آپ نے اپنا لیا. میں نے کل بھی پیار دیا؟ جی سر میں نے کیا, کچھ بھی نہیں لائی میں نے, پھر بھی الحمدللہ مزدوری کر کے ہر چیز لے کے دی. دنیا داری کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ اس کو وہ بھی نہیں. آپ کے جگر کے ٹکڑے بھی چلے گئے, آپ کا پیار بھی چلا گیا, جس سے آپ پیار کرتے تھے, جو آپ کی بیوی تھی. کیا احساس ہوتا ہے, دل کیا کہتا ہے؟ دھوکہ نہیں دینا چاہیے کسی کو سر. میرے اندر دھوکہ نہیں, میں نے دھوکہ تو نہیں دیا. میں رہا ہوں, روکھی کھلائی سوکھی کھلائی, محنت کی کھلائی. ان کو دھوکے والا مائنڈ نہیں اپنے اندر آیا تھا. میں نے چھوڑنے کی نہیں سوچ رکھی تھی. انہوں نے پیسوں کی لالچ میں 45 سالہ بندہ ہے جس کے ساتھ شادی کی ہے جی, نکاح کر دیا ہے. 10 گوائیاں مجھے ان کے علاقے میں سے ملی ہیں. وہ ڈیرے کے اوپر ان کا نکاح ہوا ہے, اسی بلو سائیں کے. اس کی بہن گواہ ہے, بلو سائیں گواہ ہے, اس کا بھائی گواہ ہے, اس کی ماں گواہ ہے. جو نکاح میں بیٹھے ہیں, چون کا مولوی ہے, جہاں سے مولوی لے کے آئے وہاں سے انہوں نے نکاح پڑھایا. اور پڑھا کے ان کو, آپ کو پتہ ہی ہے پھر شاید نکاح ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے. ان کو بچے بھی نہیں اب ان سے ملنے دے رہے. اب الٹی میں جب بچوں کو ملنے گیا ہوں تو مجھے ایک بندے نے بولا کہ وہ تو اگلے گھر چلے گئی ہے, نکاح ہو گیا. ہاں, انہوں نے پیسے لے کے کھا لیے ہیں. اتنا بڑا موبائل اس کے ہاتھ میں ہے. جب جا کے اب ان کے گھر کو دیکھ لیجئے گا اور ان کے موبائل کو دیکھ لیجئے گا, سارا کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی موبائل اتنا بڑا ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. بالکل جی, جب مرد غریب ہوتا ہے, خالی جیب ہوتا ہے, تب بھی پتہ لگتی ہے وفا عورت کی, کہ عورت کتنی وفادار ہے اپنے مرد کے ساتھ. لیکن جب جیب بڑھی ہوئی ہوتی ہے تب تو ہر عورت اٹریکٹ ہوتی ہے مرد کی طرف. یہ میں نے ان کے خاطر ساڑ پھڑوائے ہیں سر, یہ ان کے لیے, اپنی وائف کے لیے. میرے گھر والوں نے منع کیا تھا, میری غلطی, میری ماں ٹھیک کہہ رہی تھی, ان کی بات ایک نمبر تھی, وہ صحیح کہہ رہی تھی, میں نے ان کی بات نہیں سنی. ان کے خاطر میں نے مارے کھائی ساروں سے. لڑکی اسی کے خاطر, اس سے سانڈو نے مجھے برا بھلا کہا,
اس نے میری وائف کے بیٹھے ہوئے سامنے اس نے مجھے برا کہہ دیا کہ یہ گھر نہیں چلائے گا، اس نے ہمیں نہیں کچھ دیا، تمہیں بھی کچھ نہیں دے گا، یہ ہے وہ ہے، یہ اپنی لالچ کرتے تھے. جب میں شادی سے پہلے ان کو لے کے جاتا تھا تو ہر چیز پوری کر دیتا تھا. شادی کے بعد ایک ہی انسان ایک ہی گھر چلا لے تو بڑی بات ہے اس دور میں. تو وہ کہتے تھے ہمیں بھی لا کے دے، اسے بھی دے، اسے بھی دے. تو میں تو ایسا جرم تو کرتا نہیں کہ جوان سے میں لا کے دے جو ان کو. بالکل جی. علی رضا جیسے بہت سے مرد ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو صرف اس وجہ سے کھو بیٹھتے ہیں کہ وہ غریب ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے امیر لوگ ایسی غریب مردوں کی خواتینیں لے جاتے ہیں. یہ معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ماحول پیدا ہوگا اس معاشرے میں، لیکن اب پیدا ہو چکا ہے. ہمیں ہی اس کو روکنا پڑے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ علی رضا کو انصاف ملے گا اور اس کی بیوی ضرور. مجھے انصاف چاہیے بس، مہربانی ہے. میرا تو اتنا نظام نہیں، میرا جو غریب آدمی رکشہ چلاتا ہوں اور لوگوں کے پاس تو پیسے کے لیے پیسوں کے بھی ساتھ سب. بالکل جی. علی رضا ایک غریب آدمی ہے، رکشہ چلاتا ہے، تو اس کو صرف انصاف کی اپیل ہے کہ مجھے انصاف مل جائے، کسی طرح ان کو ان کے بچے مل جائیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.